الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت کیا دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو لوگ نکلے تھے اپنے گھروں سے، اپنے دیار سے، جن کی تعداد ہزاروں کی تھی، موت سے بچنے کے لیے. فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں سے کہ تم سب کے سب مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو شخص اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو بڑھا بڑھا کر خوب دیتا ہے. اور اللہ ہی ہے کہ وہ روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہے اور کشادگی بھی پیدا کرتا ہے. اور جان لو، سنو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر، اس کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جو بالکل سراپا برکت، رحمت، عافیت کا مہینہ ہے. اس میں ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کی بھی توفیق مل جانا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لہذا اللہ نے اس مہینے کو ہم سب کے لیے خیر اور برکت، رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. خصوصاً نیکیوں میں اضافہ، نیکیوں کا بدلہ بڑھا بڑھا کر کے ملنا رمضان المبارک کی خاص وصف اور ایک پہچان ہے. اور اللہ نے رحم فرمایا کہ ہم جیسے گنہگاروں کو ایسے موقع پر بہت ساری نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. لہذا شکر ادا کرنا چاہیے. انہی نیکیوں میں ایک نیکی ہے نمازوں کا اہتمام اور اس کی پابندی کرنا. انہی نیکیوں میں ایک نیکی ہے قرآن کریم کی تلاوت سننا، تلاوت کرنا اور قرآن سمجھنے کے لیے وقت کا بھی لگانا. اس لیے سراپا برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، ایک نیکی کا ثواب اس مہینے میں حدیث پاک کی روشنی میں 70 گنا زیادہ بڑھا کر اللہ دیتا ہے.
ہم اور آپ اس بات سے بہت خوش ہیں کہ اللہ ایک نیکی کا 70 دیتا ہے، لیکن اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ اگر گناہ اس مہینے میں اگر کوئی کیا تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے کا اگر کوئی بے حرمتی کیا تو وہ بے حرمتی کرنے والوں میں بھی اس کا نام آ جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی مہینہ کا احترام کر لیا، اگرچہ اس کے پاس ایمان نہیں، تب بھی اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر ایک آدمی اس کی برکتیں رحمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک یہودی اپنے بچے کو صرف اس لیے تنبیہ کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کا بچہ مسلمانوں اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا سہتا تھا، کھیلتا کودتا تھا، لیکن ان لوگوں کے سامنے وہ کھا پی بھی لیتا تھا۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ وہ بہت ٹوکا کرتا تھا، روکا کرتا تھا، سمجھاتا تھا، مت کھایا کرو، یہ مہینہ مسلمانوں کا روزے کا ہے، ان کے سامنے کھاؤ گے تو یہ مناسب نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، ان کے مہینے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ بار بار وہ اس کی تاکید کرتا تھا۔ انتقال جب ہوا ہے تو کسی نے دیکھا کہ یہ جنتی بن گیا ہے، جنتی بن گیا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ صرف رمضان کے احترام کے لیے میں اپنے بچے کو تاکید کرتا تھا، اللہ کو بہت پسند آیا اور اس کی بنیاد پر میرا خاتمہ کلمے پڑھا کر کے کرایا۔ کل کا غیر مسلم بھی اس مہینے کا احترام کرتا تھا، اور مسلمانوں کے لیے تو سراپا یہ مہینہ رحمت اور برکت کا ہے، اور اس سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے تجربہ ہے اور تجزیہ ہے، تحقیق ہے کہ اللہ اتنی برکت کھانے میں، اللہ اتنی برکت عافیت عطا کرتا ہے کہ شاید کہ کسی مہینے میں اتنی روزی کی فراوانی ہوتی ہو، اور مسلمان جتنا ایک مہینے میں پھل فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، 11 مہینہ غیر لوگ اتنا استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ برکت ہے اس مہینے کی، اس مہینے کی رحمت ہے، قدر کر لیجئے، اس مہینے کا احترام کر لیجئے، اس مہینے میں اپنی مغفرت کرا لیجئے، اس مہینے میں اپنی دوستی اللہ سے بنا لیجئے، ورنہ کتنے ایسے لوگ تھے کہ اگلے سال تھے اور اس وقت نہیں ہے۔ اس لیے یہ دنیا آنی جانی ہے، فانی ہے، اس لیے موقع ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، مغفرت و بخشش کروا لیجئے میرے بھائیو بزرگوں، اور خوب قدر کیجئے، خوب قدر کیجئے۔ خیر، یہ تو ضمنی ایک بات تھی کہ اللہ نے ہم سب پر احسان کیا، ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق دیا، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمایا۔ خوب اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام 2 حالات کے ساتھ جوڑا ہے، ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت۔ جس کو زندگی ملتی ہے اس کو، بولیے، اس کو موت بھی ملتی ہے۔ جو آیا ہے اس کو جانا پڑے گا، چاہے وہ کتنی تدبیر اور چالاکی کر لے پھر بھی جانا پڑے گا، کتنی بھی وہ تدبیروں کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کر لے پھر بھی اس کو جانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا یہی نظام ہے۔ جس کو میں نے زندگی دی ہے اس کو موت بھی دیا ہے، جس کو دنیا میں بھیجا ہے اس کو آخرت بھی بلانا ہے۔ لہذا علاج کرنے والا بھی بیمار ہو جاتا ہے، جان بچانے والا بھی اپنی جان نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے کتنی بھی آپ تدبیر کر لے، چالاکی کر لے، ہوشیاری کر لے، لیکن زندگی ملی ہے تو موت ملے گی، اس سے کوئی آدمی بچا نہیں ہے اور نہ بچ سکتا۔ کہیں بھی چلے جائیے، مشرق چلے جائیے وہاں بھی موت، مغرب چلے جائیے وہاں بھی موت، شمال چلے جائیے وہاں بھی موت، جنوب چلے جائیے وہاں بھی موت، اوپر جائیے وہاں بھی موت، ساتوں زمین کے گہرائی میں جائیے وہاں بھی موت۔ موت ہمیشہ انسان کی گدی میں لگی ہوئی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس لیے جب زندگی ہے تو موت ہے، آئے ہیں تو جانا پڑے گا، کتنی بھی چالاکی اور تدبیر کر لیجئے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت شیخ
شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ تھے، بڑے وقت کے قطب اور ابدال تھے، اللہ نے بڑی ولایت اور بہت ہی نورانیت عطا فرمائی۔ دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے یہ بندہ کون کون سا گناہ کر رہا ہے اس وقت۔ اگر کوئی آدمی ان کے سامنے غسل کر کے غسل خانے سے باہر نکلتا تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کون سا گناہ کیا ہے جو اس کے غسل سے گناہ دھل گیا ہے۔ اور اگر کوئی زنا کر کے غسل کر کے نکلتا تھا تو آپ تنہائی میں بلا کر کہتے تھے بیٹا زنا نہ کرو، تیرے غسل کے پانی سے زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ اتنے بڑے عالم دین تھے، اللہ اکبر۔ اس دنیا میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ہم سب کے لیے بھیجا، عبرت کی سامان ہے۔ لہٰذا ان کے سامنے ایک شخص 2 کتے لے کر کے پہنچا تھا، ساتھ ہمیشہ رکھتا تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ اس کو کیوں رکھتے ہو تم ساتھ میں؟ مسلمان کے لیے کتا رکھنا صحیح نہیں ہے، چاہے شوق سے کوئی رکھے یا کسی وجہ سے رکھے۔ ہاں، صرف ایسے لوگوں کے لیے کتا رکھنا جائز ہے جو کہیں اس کا مال ایسی جگہ ہے جو غیر محفوظ ہے تو کتے کی حفاظت کے لیے رکھ سکتا ہے، دربانی کے لیے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا راستہ آنا جانا، اس کا کھانا پینا، یہ سب کچھ الگ تلگ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی برتن میں آپ بھی حضرت میں بھی حضرت، ایک ہی کار میں تو بھی بیٹھ جا میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ایک ہی بستر پر تو بھی ہم بھی۔ یہ ماڈرن زمانہ میں آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو 2 کتے لے کر کے چلا کرتا تھا۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ایک مجبوری ہے میرے لیے اور ایک بڑی اس میں فائدہ ہے، اسی لیے رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا فائدہ ہے؟ کہا فائدہ یہ ہے آپ ہی لوگوں سے سنا ہوں حدیث پاک میں جہاں کتا ہوتا وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے، اور جب کتا میرے پاس رہے گا تو موت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو میں مروں گا نہیں۔ دیکھا کتنے چالاکی، کیسی تدبیر۔ میں یہ آیت کریمہ ابھی آ رہی ہے جس کی تلاوت کیا ہوں، اس لیے پہلے یہ واقعہ بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ لیجئے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ حضرت مسکرائیں اور یہ فرمائیں کتا کی روح نکالنے والا بھی ایک فرشتہ ہے، جو اس کی روح نکالے گا وہ اس کی دوست کا بھی روح وہی نکالے گا۔ تاکہ حضرت اب سمجھ میں آ گیا کہ میں بھی مروں گا۔ کتنی بھی تدبیر کر لیجئے، کتنی بھی چالاکیاں کر لیجئے، موت ہے۔ اس آیت کریمہ جس کو میں نے ابھی پڑھا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، واقعہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ حضرت بنی اسرائیل میں ایک وقت ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ ایک علاقے میں بڑی بیماریاں پھیلی تھیں، لہٰذا تقریباً 10,000 لوگ اس بستی سے ہجرت کر گئے۔ پھر اس لیے ہجرت کر گئے کہ یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے، اس لیے کوئی کھلی ہوئی جگہ، ایک دم کھلا ہوا موسم اور فضا میں جا کر کے کہیں خوشگوار علاقے میں ہم لوگ ٹھہریں گے جہاں پر کچھ بھی نہیں، بیماری کی کوئی حالات نہیں آئیں گے۔ لہذا 10,000 لوگ بستی سے نکل کر کے چلے گئے اور ایک بہترین جھیل کی جگہ، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، خوشگوار ماحول میں جا کر کے لوگ ٹھہر گئے ہیں سب لوگ، صرف اس لیے موت سے بچنے کے لیے، تاکہ بیماری نہ لگے، تاکہ موت نہ آ جائے۔ یہاں موت ہے وہاں موت نہیں ہے۔ جیسے آج ہم لوگ سوچیں کہ یہ مرا ہے ہم نہیں مریں گے، یہ بیمار ہوا ہے ہم نہیں بیمار ہوں گے، یہ مجبوری میں ہم مجبور میں نہیں ہوں گے، نہیں، سب کے لیے ہے اللہ کا نظام۔ لہذا 10,000 لوگ جب اس خوشگوار ماحول میں ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیے تو اچانک اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور پہاڑ کے دونوں کناروں پر کھڑے کر دیا اور کہا کہ ایک سخت آواز لگاؤ۔ دونوں فرشتوں نے ایک سخت آواز لگائی تو 10,000 کے 10,000 لوگ فوراً مر گئے۔ اللہ فرما رہا الم ترائے میرے محبوب، آپ دیکھا نہیں، یعنی اس واقعے سے آپ کو خبر نہیں کہ جب لوگ اپنی بستیوں سے نکل کر کے، جس کی تعداد ہزاروں کی تھی اور موت کے ڈر سے نکلے تھے، لیکن ان لوگوں سے ہم نے کہا کہ سب کے سب مر جاؤ تو سب مر گئے۔ ایک زمانہ گزرا تو حضرت حزقیل علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر وہاں سے گزرے، دیکھیں ہڈیاں سب بکھری ہوئی ہے، اس لیے 10,000 کا دفن کرنا، قبر بنانا بہت مشکل تھا، لہذا یوں ہی میدان میں چھوڑ دیے سب کو، سب کی ہڈیاں بوسیدہ، سب ختم ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ میں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے،
دیکھ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کیا تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ پھر بس اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فوراً سب زندہ ہو گئے۔ ثم احیاہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے سب زندہ کیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام دیکھیں کہ سب زندہ ہو گئے، ہڈیاں دوڑتی ہوئی آ گئی، گوشت اس پر لگ گیا، اور ایک انسان جس حیثیت میں پہلے تھا اسی طرح ہو گیا۔ اللہ فرمائے اللہ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس واقعے سے اور اس واقعے کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ اس طرف توجہ دلایا، موت کے بعد زندہ ہونے سے بھولو نہیں، ہم تم کو مٹی سے نکالیں گے، ہم تم کو قبر سے نکالیں گے، غفلت میں نہ رہو، ہم وہ ہیں جو برسوں کی مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، تمہیں بھی قبر سے اٹھا کر کے اپنے پاس لے آئیں گے اور تم کو پھر حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کر کے اس طرف تنبیہ کر دیا، اس طرف بتا دیا، یقین پیدا کر دیا، مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے اور وہ زندگی حساب و کتاب والی ہے، وہ زندگی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والی ہے، وہ زندگی ایسی زندگی ہے جہاں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ لہذا موت بھی دینے والا کون؟ اللہ ہے، اور زندگی بھی دینے والا اللہ ہے۔ لہذا یہ لوگ پھر زندہ ہوئے، ایک مدت تک پھر زندہ رہیں اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزارے۔ اللہ اسی کو یہاں ذکر کیا کہ ہم تجھے ضرور ایک دن موت سے بھی اٹھا دیں گے۔ دوسری بات، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، چاہے شہر بدل دیا جائے، چاہے حیت و کیفیت بدل دی جائے، چاہے بند قلعوں کے اندر میں محفوظ ہو جایا جائے، چاہے روزانہ 50 نہیں 100 ڈاکٹر سر سے لے کر کے پاؤں تک جانچ کرتا رہے، لیکن پھر بھی موت ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اگر بچا دے کسی کو، لمبی عمر دے دے، لیکن پھر بھی موت ہے، موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں جب فرشتہ آیا اور آ کر کے کہا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، چلیں گے؟ کہا کہ ابھی نہیں جاؤں گا، ابھی بہت کام کرنا ہے مجھے۔ پھر کتنا رہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ کام جب پورا ہو جائے گا چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بول میرے نبی سے، میرے پیغمبر سے، موسیٰ علیہ السلام سے بولو کتنا رہنا چاہتا ہے۔ ایک بیل ہے، اس بیل کے پشت پر وہ ہاتھ رکھیں، اس ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال میں 1000 سال بڑھا دوں گا۔ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، رہیے، میں رکھ سکتا ہوں، موت کی مدت بڑھا دے سکتا ہوں۔ شیطان بڑھوا لیا ہے، نہیں بڑھوا لیا ہے؟ وہ اسی وقت مرے گا جب قیامت آئے گی، اسی وقت۔ تو پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جو آج ہونے والا ہے وہی کل بھی ہوگا۔ کہا کہ جب کل ہونے والا ہے تو آج ہی چلو۔ لیٹ گئے، فوراً روح نکل گئی۔ تو کتنی بھی تدبیریں، چالاکیاں، ہوشیاریاں، تحفظ کر لیجئے، آگے پیچھے باڈی گارڈ لگا لیجئے، لیکن موت ہے، موت ہے، اور موت کے بعد زندہ ہونا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب حالات زندگی کی یہ ہے تو اے لوگوں مجاہدہ کرتے رہو، اسلام کے لیے کام کرتے رہو، دفاع کرتے رہو، ضرورت پڑے اپنی جان مال لگاتے رہو اللہ کے راستے میں۔ اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اگر کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ فرمایا ہم اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دیں گے۔ اور تم کو اگر کوئی ڈرا دے کہ دینے سے تمہاری روزی کم ہو جائے گی، نہ دینے سے تمہاری روزی بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا واللہ یقبض ویبسط، ہم ہیں جو روزی میں تنگی بھی پیدا کر دیتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو روزی میں کشادگی بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کتنا بھی جمع کر لو یا کتنا بھی خرچ کر لو، تم کو لوٹ کر کے ہماری طرف آنا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو مدینہ طیبہ میں 3 طرح کے لوگ بن گئے۔ ایک
طبقہ نے کہا کہ اللہ بھی ہمارے طرح محتاج ہے، اسی لیے وہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ قرضہ تو وہ مانگتا ہے جو ضرورت اور محتاج ہوتا ہے۔ لہذا ایک طبقہ وہ آیا جو انہوں نے یہ چرچا کر دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا اور ہم لوگ مالدار ہیں، اس لیے ہم مالداروں سے اللہ مانگ رہا ہے۔ ایک طبقہ یہ ہوا۔ یہ طبقہ کون ہے؟ یہ یہودیوں کا ہے۔ یہ طبقہ کون ہے؟ یہ منافقین کا ہے۔ یہ طبقہ کون ہے؟ منکرین کا ہے۔ لہذا ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا ایک طبقہ آیا جو کہا کہ نہیں، اللہ جب مانگ رہا ہے تو ہم دیں گے اللہ کو، اللہ جب مانگ رہا ہے تو اللہ کو ہم دیں گے اور اس سے ہم تجارت کریں گے اور خوب دیں گے، جتنا ہے سب کچھ دے دیں گے۔ لہذا ایک طبقہ وہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کا طبقہ ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا طبقہ ہے، ایمان والوں کا طبقہ ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن وہ مانگ رہا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، اپنی طرف وہ نسبت کر دیا ہے، بس اتنا ہے۔ لہذا ایک طبقہ فقیر اللہ کو مانا اور ایک طبقہ اللہ کو غنی مانا، کہا کہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، جب دیا ہے تو ہم دیں گے۔ لہذا بہت سارے صحابہ میں سے آ گئے ہیں، ہزاروں ایسی مثالیں ہیں، آ گئے ہیں۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ آئے اس آیت کریمہ کو سن کر کے کہا، یا رسول اللہ، سنا ہوں کہ اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں مانگ رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس 2 باغ ہیں، اے اللہ کے رسول دونوں باغ اللہ کو دے دیتا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، دونوں مت دو، ایک رکھ لو اور ایک کیا کرو؟ دو۔ ایک رکھو، ایک دے دو۔ ایک بیوی بچوں کے لیے رکھو، گھر کی ضروریات کے لیے رکھو، اور ایک اللہ کے راستے میں دو۔ یہی اصول ہے شریعت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا خرچ کر کے کنگال بن جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ پورا دکھانے کے لیے لٹا دو، بیوی بچوں کو محتاج بنا دو، ایسا نہیں ہے کہ آپ دے کر کے خود سڑک پہ پھیلا دیجئے ہاتھ، نہیں۔ شریعت نے ایک وقت مقرر کیا ہے، دینے کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے اور اس کی مقدار بھی مقرر کیا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا دے دو، بلکہ ضرورت اپنی پوری کر کے بچتا ہے تب پھر دو، تب دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نظام بنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو دہدہ ایسا مت کرو، ایک تم رکھو اور ایک دے دو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، ایک باغ 600 کھجوروں والا ہے اور ایک باغ اس سے کم والا ہے، اور 600 والا جو ہے وہ بہت عمدہ ہے، تو میں چاہتا ہوں عمدہ اللہ کو دوں۔ کیا دوں؟ اچھا والا میں اللہ کو دوں گا۔ جب اللہ کو اچھا والا دیں گے، عمدہ دیں گے، تو وہ عمدہ مجھے دے گا، مجھے یقین ہے۔ تو کون سا باغ دیے؟ 600 درخت والا باغ دے دیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں، 10 روپیہ جو سب سے سڑا ہے وہی دیتے ہیں، جو سب سے پھٹا ہے وہی دیں گے۔ ابھی آئے گا رمضان المبارک، بڑے بڑے نکلیں گے سب زکوٰۃ دینے والے، 100 روپے کے ساڑیاں خریدیں گے اور گھر کے سامنے ٹینٹ لگا دیں گے اور ہنگامہ کریں گے۔ خود پسند نہیں کرتے ہیں ایسی چیزیں، صدقہ مت کیجیے۔ نام کس کا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ دے رہے ہیں کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ دیں گے خراب اور مانگیں گے اللہ سے، اے اللہ ہم کو خوب دیجیے۔ جیسا تھا نا، وہ قصہ سناتا ہوں انہیں کہ صدر صاحب نے امام صاحب کو کہا کہ میرے بیٹے کی نوکری لگنے والی ہے، کل انٹرویو ہے، ذرا آپ بہترین دعا کر دیجیے فجر میں امام صاحب۔ تو امام صاحب بھی دعا کیے، اللہ میرے صدر صاحب کے بیٹے کی نوکری لگنے والی ہے، اے اللہ اچھی نوکری لگا دیجیے، لیکن پروردگار ایک کام ضرور کیجیے گا، ان کی تنخواہ اتنا ہی بڑھائیے گا جتنی تنخواہ میری ہے۔ صدر صاحب کھڑے ہو گئے، یہ کیا کیا مصیبت بھائی، اور اس پر مقتدی آمین کہہ دیے ہیں۔ کہا کہ کچھ نہیں کیا، جو آپ میرے لیے پسند کیے وہی آپ کے بیٹے کے لیے پسند کیا ہوں۔ تو آج تو حالات یہی ہیں ہمارے اور آپ کے، ہم اس وقت خرچ کرتے ہیں، وہ چیز خرچ کرتے ہیں جس کو ہم خود پسند نہیں کرتے، جس کو ہم گھر کی گھٹیا چیز سمجھتے ہیں وہی ہم خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں ہو یا صدقات میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو، چھانٹ چھانٹ کر کے دیتے ہیں۔ میری ماں بہنیں بھی گھر سے وہی کھانا نکالے گی جو ریٹائر کر رکھے گی،
ہم لوگ اسی ولیمے کے کھانے مدرسے میں بھیجیں گے، جب وہ سب مہمان کھا پی کر کے چھاٹ چھٹا کر کے رہیں گے تو معتمم صاحب کو فون کریں گے، حضرت ذرا ولیمے کا کچھ کھانا بریانی بچے ہیں آپ لیں گے؟ مولوی صاحب لوگ بھی کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بس ہے چندہ چندہ ہے، کوئی دے رہا ہے رات میں دے دے، خراب دے دے، کچھ بھی دے دے، بس ان کو لینا بھی ہے، وہ بھی کچھ حلال حرام آج نہیں سمجھتے ہیں۔ آج مدرسوں پر بھی جو مصیبت پریشانیاں آ رہی اس کی ایک وجہ یہی ہے، کوئی بھی دے دے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ لینے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ تحقیق کرو حلال ہے یا حرام ہے، لینے والے کے لیے بھی ضروری ہے یہ کھانے کے لائق یہ چیز ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے دینے والا بھی دیکھے لینے والا بھی دیکھے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ ہاتھ پھیلا دو، توکل پھر ہے کیا چیز ہے، اللہ پر یقین ہے کیا چیز ہے۔ لہذا معتمم صاحب بھی یہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور کھانا لے جاتے ہیں، خود نہیں کھائیں گے، جا کے بچوں کو کھلا دیں گے۔ لہذا ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا کھانا کھانے کے لائق ہے جو ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ جب آپ بچوں کے نام سے لے رہے ہیں تو بچوں کو بھی اچھا کھانا کھلائیے، اپنے خوب اچھا کھائیں گے اور بچوں کو خراب کھائیں گے تو تیار ہو جائیے کل میدان محشر میں اپنی گرفتاری کے لیے۔ اس لیے مہمان رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان کہلاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں ہمیشہ اچھی چیز دیا کیجیے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے راستے پر کھڑا تھا، میرے پیارے نبی گھر سے نکلے اور آئے میرے پاس اور کہنے لگے ابو دردہ چلو میرے ساتھ، آج دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ایک مسواک توڑ کر کے لاؤں، دل میرا چاہ رہا ہے، اس لیے چل احد کے طرف ذرا ایک مسواک توڑیں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام گئے اور ایک جھاڑ پر نظر ڈالیں اور آپ نے فرمایا اس کی شاخ بہت اچھی ہے لہذا یہاں سے مسواک میں توڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کانٹے میں آپ کیسے ہاتھ ڈالیں گے، اوپر آپ کیسے چڑھ سکتے ہیں، اس لیے یہ کام میں آپ کا خادم کر دیتا ہوں، کانٹے لگیں گے زخمی ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول میں یہ کام کرتا ہوں، میں چڑھتا ہوں میں توڑتا ہوں۔ کہا کہ نہیں میرا دل چاہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے میں توڑوں، جب تک کہ طاقت ہے اپنے ہاتھ سے کام کیا کیجیے، حکم مت چلائیے۔ اپنے گھر میں اگر پانی پینے کا اتنی طاقت تو ہے تو پیا کیجیے خود اٹھ کر کے، نہ بیوی کو ستائیے مت، بچوں کو مت ستائیے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے تو کر لیجیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیویوں کو تکلیف دینا، اجی یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو، ارے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کبھی جھاڑو بھی لگاتے تھے، روٹیاں بھی پکا دیتے تھے حضرت ام المومنین کے ساتھ۔ لہذا گھر میں ہر ایک آدمی برابر ہے، باہر چاہے جتنا کچھ دیکھ لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہی توڑوں۔ حضرت ابو دردہ ضد کیے، کہا کہ نہیں میں توڑ دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں توڑتا ہوں۔ کہا کہ آپ چڑھیں گے، کہا کہ نہیں چڑھوں گا۔ پھر آپ نے اسے ہاتھ بڑھایا اور شاخ آپ کے ہاتھ میں آ گئے جھک کر کے۔ سبحان اللہ بولو، روزہ رکھے ہو گیا؟ ہاں رکھیں لیکن بولنے کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ میں سبحان اللہ خوب بولا کیجیے، اللہ اکبر خوب بولا کیجیے، سلام خوب کیا کیجیے، الحمدللہ خوب بولا کیجیے، زور سے بولا کیجیے۔ یہ آہستہ آہستہ بول دیں گے نہیں نا، اللہ کا نام آہستہ میں کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں آئے، فرشتہ بھی سننے میں دیر کرے گا، پتہ نہیں کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، روح کس پر نکالوں، مسلمان پر یا کافر پر۔ زور سے اللہ کا نام لیا کرو بھائی، کیا شرم کی بات ہے۔ محلے میں گزرو تو زور سے سلام کرتے ہوئے آئیے، گھر والے اندر سے بھی سنیں کہ ہاں کوئی مسلمان گزر رہا ہے، کسی مسلمان سے ملیے، زور سے سلام کیجئے، اللہ کا نام زور سے لیجئے، ماشاء اللہ زور سے بولا کیجئے۔ جہاں بولنے کا وہاں نہیں بولیں گے، یوں ہی جھگڑا کریں گے تو ہم اٹھ کے پتھر جواب، یہی تو بد اخلاقی ہے ہماری اور آپ کی۔ اللہ کے رسول نے فوراً توڑا، 2 ٹکڑا کیا، پتے صاف کیے، کانٹے صاف کیے، شاخ بڑی اچھی تھی لہذا آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس شاخ میں شروع کا جو حصہ تھا وہ بہت اچھا تھا، اوپر جا کر کے تھوڑا سا کیا تھا، باریک بھی تھا، تھوڑا سا ٹیڑھا بھی تھا، لیکن 2 حصے بنا دیے نبی پاک علیہ السلام۔ میں دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا اگر اللہ کے رسول تقسیم کریں گے تو مجھے پتلا والا اور ٹیڑھا والا دیں گے،
اس لیے نبی نبی ہیں، آقا آقا ہیں، اس لیے مجھے وہ دیں گے اور یہ اچھا ہے اچھا رہیں۔ انسانی فطرت خیال کہتے ہیں کہ اچانک جب دو حصے بنے تو سب سے اچھا والا اللہ کے رسول نے مجھے دیا۔ میں دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ رکھیے، ہم کو وہ دیجئے۔ کہا کہ ابو درداء جو اپنے پسند نہ ہو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، سموسہ ٹھنڈا ہو جائے تب باہر میں صدقہ کرو، افطار سے پہلے کسی کو افطار کی چیز بھیج دیجئے، مؤذن صاحب کو دینا ہے تو پہلے سے بھیجیے، نہیں تو بچ جائے گھر میں تب مؤذن صاحب کو۔ یہ بد اخلاقی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اچھی چیزیں دیا کیجئے۔ جاتے ہیں لوگ کپڑا خریدنے کے، ذرا امام صاحب کو دینا ہے کپڑا، ذرا ہے بھائی ذرا کپڑا دکھانا، ذرا ہاں گفٹ دینا ہے امام صاحب کو۔ دکان والا بھی سمجھتا ہے سب کھلاڑی امام صاحب کو کیسے دیتے ہیں، مؤذن صاحب کو کیسے دیتے ہیں۔ یہ ہے دینے کے لائق، یہ دیجیے سب سے کم۔ ارے پہناؤ اس کو سب سے اچھا کپڑا، اللہ آپ کو اس سے بھی اچھا پہنا دے گا۔ کھلائیے ان کو اچھا، آپ کو اللہ اچھا کھلائے گا۔ لہذا حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ 600 والا باغ یہ اچھا ہے، یہ لے لیجئے، اس لیے اللہ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول لیے حضرت ابو دحدہ بھاگے بھاگے گئے گھر میں، بیوی سے سنائے، ماں سے سنائے، بچوں سے سنائے، اے میرے بچوں، اے میری بیوی، میں نے آج یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر سودا کر کے آ گیا ہوں۔ سب نے تعریف کی کہ بہت اچھا کیے، اچھا والا دیے، اگر خراب دیتے تو ہم ناراض ہو جاتے۔ آج ایسی بیویاں بھی نہیں ہیں، جاتے جاتے وہ روک دیتی ہے، جی جیب ٹٹول کر کے دیکھتی کچھ لے کے تو نہیں جا رہا ہے، کہیں دے کر کے تو نہیں آئے گا۔ صبح کے ٹائم میں تو بالکل نائٹ ڈریس میں آتے ہیں، ایک پیسہ نہیں لے کے آتے ہیں لوگ، ہیں کس میں آتے ہیں ذرا نائٹ ڈریس، سب ختم۔ مسجد میں کوئی مانگنے والا رہے، کوئی کسی مدرسے والا تو خالی۔ مسجد آیا کرو، راستے پہ نکلا کرو، پیسے رکھ کے نکلیے، نیت کر کے نکلیے، کوئی ملے گا 10 دیں گے 20 دیں گے، اتنا ہی دیجیے، لیکن نیت اچھی رکھیے۔ بیوی بچے خوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو دحدہ تیرے اس فیصلے پر اللہ اتنا راضی ہوا کہ جنت میں مجھے تیرے باغ جنت والا دکھا دیا، جس میں 600 نہیں 6000 درختوں والا باغ تیرا ہے۔ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دو طبقہ ہے، ایک وہ جو کہتی ہے کہ اللہ فقیر ہے اس لیے وہ مانگتا ہے، ایک طبقہ مسلمانوں کا جس نے کہا کہ نہیں اللہ مانگ رہا ہے لیکن اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، اس میں دینے میں میری بھلائی ہے۔ اور یہی اسلام کا اصول، ہم دیتے ہیں اللہ کو نہیں دے، اللہ کے نام پر دیتے ہیں لیکن اللہ کے بندے کو دیتے ہیں۔ اور قرض حسنہ اس لیے اللہ نے فرمایا، قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا لوٹانا اور جس کا دینا بالکل یقین ہو۔ آج لوگ بڑی چالاکی سے کہتے ہیں بھائی کچھ قرض حسنہ دے دو اور لوٹاتے نہیں، سیدھے کہا کرو قرضہ دو۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس کا لوٹانا یقین ہوتا ہے، اور اللہ لوٹاتا ہے اسی لیے قرض حسنہ فرمایا ہے۔ فرق سمجھے؟ جس قرضہ کا لوٹانے کا یقین نہ ہو اور دینے کی نیت نہ ہو قرض حسنہ نہیں ہے، اور جس کا یقین ہے کہ یہ لوٹ کر کے آئے گا، لوٹا کر کے ہم دیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اور اللہ لوٹاتا ہے اسی لیے فرمایا مجھے قرض حسنہ دو۔ اور پھر علماء فقہ ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی سے قرضہ لیا اور دیا، اور دینے والا قرضہ واپس کرنے والا اگر خوش ہو کر کے کچھ دے رہا ہے بڑھا کر کے، تو یہ اللہ کی سنت اور شریعت کے یہ حکم ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن دیتے وقت میں اگر اس نے شرط لگا دی یہ 100 دے رہا ہوں 110 لوں گا، تو یہ سود اور رشوت ہو گئی۔ لہذا بغیر مطالبے کے اگر کوئی خوشی سے بڑھا کر کے دے رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ یہ قرض حسنہ کا ایک خوبصورت نظام ہے کہ وقت پر آپ نے میری ضرورت کو پوری کر دیا، میں خوش ہو کر کے آپ کو دے رہا ہوں۔ لیکن اگر شرط کو لگا دیا 100 دے رہا ہوں 110 لوں گا، 1 لاکھ دے رہا ہوں 1,05,000 لوں گا، لہذا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے دے دو۔ اگر تم کو کوئی ڈراتا ہے کہ اللہ کو دیں گے تو بس کیا ہو جائیں گے؟ پریشانی ہو جائے گی، تنگ دستی ہو جائے گی، شیطان ڈراتا ہے۔ لہٰذا مت ڈرو،
روزی کی تنگ کرنا، روزی کا بڑھانا کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے۔ لہذا جب صحابہ کے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی تھی اللہ کے نام پر لینے دینے کی تو وہ لوگ تلاش کرتے تھے، وہ لوگ ڈھونڈتے تھے کون سی چیز دے دوں۔ وہ واقعہ تو ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر میں کہا تھا ہر ایک آدمی اپنی اپنی حیثیت سے لا کر کے آج اللہ کے راستے میں دو، اسلام کو اس وقت بہت ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے، مدینے کی عورتیں بھی آئی تھیں۔ ایک بیوہ بوڑھی عورت تھی، وہ تو اپنے سر کے بال کو کاٹ کر کے کپڑے میں لپیٹ کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا کروں گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے مانگا، آپ نے مطالبہ کیا اللہ کے نام پر، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی ایک چیز ہے اسی لیے اس کو کاٹ کر کے دے رہی ہوں تاکہ اگر جہاد میں مجاہدین کو رسی کی ضرورت پڑے تو میرے لمبے لمبے بالوں کو رسی بنا کر کے مجاہدین کام کر لیں گے۔ ایسے جذبات تھے دینے والے۔ اب یہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں مت دو، مال تیرا ہے تو رکھ لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور جا کر کے جھاڑو دیے، دانہ دانہ چن چن کر کے لیے، لیکن بہت کم مقدار میں، اتنا تھوڑا سا نکلا گھر سے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں مال زیادہ تھا، لہذا وہ لائے تو 50-50 کر کے لائے، اور ان کا مال ذرا بڑا تھا۔ قرض حسنہ بتا رہا ہوں، لے کر کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذرا تھیلا بڑا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھیلا ذرا کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ نبی سمجھ گئے آج عمر آگے ہے صدیق پیچھے ہے، عمر زیادہ ہے صدیق کے پاس کم ہے، کہیں میرے صدیق کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل کسی کا مت توڑو۔ آپ نے یوں پوچھا، سوال کا انداز بڑا خوبصورت نبی نے اختیار کیا، اور یوں فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کتنا لایا ہے، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا عمر؟ کہا کہ یا رسول اللہ نصف نصف، یعنی 50-50، آدھا گھر والوں کے لیے آدھا یہاں لے آیا ہوں۔ ابو بکر آپ کیا کیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیا جواب دیے؟ کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، سب لے آیا ہوں، یہاں تک کہ جو کپڑے میں بٹن لگا تھا وہ بھی نکال کر کے دے دیے اور اس میں ببل کے کانٹے لگا دیے۔ کس کو چھوڑا؟ آج تو 70 سال مرنے کے قریب ہو گئے، پھر بھی بینک بیلنس کی فکر، قبر کی فکر نہیں ہے، بچہ میرا کیا ہو جائے گا، گھر والے کیا ہو جائیں گے، ارے بھائی تیرے قبر میں کیا ہوگا یہ سوچ پہلے۔ بیٹے بھی نہیں آئیں گے، اوپر سندل ڈال کر کے چلے جائیں گے، گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں بکھر جائیں گے، لیکن اندر تک اس کی خوشبو بھی نہیں لگے گی۔ اللہ کو چھوڑا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چیخ مارے، اس شخص سے کبھی بھی عمر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ یہی تو ہے، اخلاص پیدا کیجیے، اللہ پر یقین توکل پیدا کیجیے۔ اللہ کو چھوڑا اللہ کے، جس کا اللہ ہو جائے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، جس کا رسول ہو جائے وہ کبھی بے آبرو نہیں ہو سکتا ہے، جس کا اللہ ہو جائے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا ہے، جس کا اللہ سے دوستی ہو جائے وہ کبھی رسوا اور محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستی کیجیے اللہ سے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، روئیے، گڑ گڑائیے، مانگیے، قرآن سنیے، اللہ تیرا کلام سن رہا ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے، اللہ تیرے کلام کے لیے کھڑا ہوں گھنٹوں گھنٹوں، اللہ بخش دے میرے پاؤں کے گناہوں کو، میرے ہڈیوں کے گناہوں کو، میری سوچ کے گناہوں کو، میرے کان کے گناہوں کو۔ موقع ہے اللہ کے سامنے، اس شخص سے کوئی نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت جبریل اوپر سے آئے ہیں اور بیٹھ گئے نبی کے سامنے، تو حضرت جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو ان کے جسم پر بھی ویسا ہی کپڑا ہے جیسا ابو بکر صدیق پر ہے، اور جتنے ببول کے کانٹے انہوں نے ٹاکا تھا حضرت جبریل کے کپڑے پر بھی اتنے ہی ببول کے کانٹے لگے ہوئے۔ نبی کبھی صدیق کو دیکھتے تو کبھی جبریل کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔
دیکھتے دیکھتے خوش ہوتے پوچھا جبریل آج تک تیرے جسم پر ایسا کپڑا نہیں دیکھا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ صرف میں ہی نقل نہیں کیا ہوں ابو بکر صدیق کا، بلکہ عرش فرش کے سارے فرشتے آج ابو بکر صدیق کے نقل کر لیے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ آج ابو بکر صدیق جیسا کپڑا پہنا ہے فرشتوں، تم بھی ان کی سنت اور ان کی نقل میں پہن لو. اس لیے میں بھی پہن کر کے آیا ہوں اور ایک پیغام اللہ کی طرف سے لایا ہوں کہ آپ اپنے صدیق سے پوچھئے اس حال میں بھی وہ اللہ سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے. واہ واہ، ساری دنیا، قطب بھی کہتا اللہ تو راضی ہو جا، ولی بھی کہتا اللہ تو راضی ہو جا، حاجی بھی کہتا اللہ تو راضی ہو جا مجھ سے، نمازی کہتا اللہ تو بھی راضی ہو جا ہم سے، عورتیں ماں بہنیں بھی کہتی اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، پیر بھی کہتا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، امام بھی کہتا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تاجر بھی کہتا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پوچھ ابو بکر مجھ سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے. یہ مقام کیا ہے؟ یہ مقام وہ ہے کہ وہ جس نے اللہ سے تجارت کر لی. اسی لیے جب پریشانیاں آئیں تو اللہ سے تجارت کرو. اللہ سے تجارت کرنے میں کبھی گھاٹا نہیں ہے، نہیں ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ. اور روزی بڑھانا اور گھٹانا کس کے کام میں نہیں حضرت، ڈگریوں سے ہی ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ڈگری ہے تو روزی ہے، ڈگری نہیں ہے تو 50% ان پڑھ ہیں دنیا میں، لیکن کھا پی رہے ہیں نہیں کھا پی رہے ہیں؟ آ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مزے میں ہیں وہ. اور جو لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں وہ نوکری تلاش میں بھٹک رہے ہیں، انٹرویو دیتے دیتے تھک جا رہا ہے بیچارہ لوگ، لیکن نئی روزی کے وسائل آ رہے ہیں. کون ہے یہ جو روزی کو تنگ اور کشادہ کر دے رہا ہے؟ میرے ایک دوست تھے جو میرے عمرے میں ایک مرتبہ ساتھی تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو بیٹھتے موقع پر انہوں نے مجھ سے بات چیت جب ہوئی تو میں پوچھا کتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں کتنی صورت یاد ہے؟ کہا کہ صرف ایک صورت قل هو اللہ یاد ہے اور سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ کوئی صورت یاد نہیں. پھر نماز آپ پڑھتے ہیں؟ کہا کہ اسی کو بار بار پڑھتا ہوں، اسی کو بار بار پڑھتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں، یہی کام کرتا ہوں. عمر تھی، جوان تھے، لیکن ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. وہ دستخط بھی کسی سے سیکھ کر کے کسی کاغذ پر کرتے تھے. کہا کہ میں نے کہا کہ اگر پہلے بتائے ہوتے تو اسی سفر میں آپ کو کئی صورتیں میں یاد کرا دیا ہوتا. خیر میں نے بڑی کوشش کی تو سورہ کوثر ان کو یاد کرایا. انا اعطینا، کہاں ہے کوثر؟ پڑھتے ہیں کبھی؟ کوثر میں تو بیٹھا ہوں حضرت، مسجد کوثر میں بیٹھا ہوں. سورہ کوثر بڑی برکت کی صورت ہے. روزانہ جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے کل حوض کوثر پر رسول اللہ کی زیارت ہوگی. جو دعائیں کرے گا دعائیں اس کی قبول ہوگی، نبی سفارش فرمائیں گے، رکے ہوئے کام اور مرادیں اللہ پوری کرتا ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 100 مرتبہ. آج کل پڑھو، رمضان میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. پڑھیے مسجد کوثر میں بیٹھنے والوں، پڑھو 100 مرتبہ سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر، مرادیں اللہ پوری کر دے گا، نبی کی زیارت نصیب فرما دے گا. حوض کوثر پر رسول اللہ دور سے بلا لیں گے. پڑھا کیجیے، کوئی مشکل نہیں. 3 آیت کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یاد ہے نہیں؟ وہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں عاشق اور معشوق گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہو، 100 مرتبہ پڑھنے میں کوئی زبان درد نہیں کرے گی. پڑھو نوجوانوں، بڑی مشکل کا وقت ہے اس وقت میں. نوجوانوں کے لیے روزی کا مسئلہ بہت مشکل میں ہے. روزی کے دروازہ اگر اللہ سے کھلوانا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور سنیے اور انا اعطیناک الکوثر پڑھیے، اللہ بند دروازے کو کھول دے گا. تو میں نے ان کو یاد کرایا. خیر بتلانا یہ ہے کہ ان پڑھ تھے، بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، 2 صورت بھی یاد نہیں تھی. لیکن کیا کہتے تھے، اگر 20 سال بھی اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا تو اتنی اللہ مجھے دولت دی ہے کہ ذرہ برابر بھی مجھے فرق نہیں آئے گا. اللہ کیا ہے؟ پتہ چلا پڑھائی لکھائی پر اللہ کے یہاں روزی کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں.
اللہ جس سے چاہتا ہے روزی عطا کر دیتا، واللہ یقبض ویبسط، اللہ جس سے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ کو شادی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تعلیم پر صرف بھروسہ کر کے کہ روزی مل جائے گی نہیں، روزی دینے والا وہ ہے، تعلیم ایک اسباب ہے، بس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمایا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور تم کو میری ہی طرف لوٹ کر کے آئے ہو، چاہے جتنی دولت تم جمع کر لو یا تم درویش اور فقیر بن جاؤ، پھر بھی تم کو لوٹ کر کے میری طرف آنا۔ اور کیسے آنا ہے؟ سب سمیٹ کر کے لے جائیں گے؟ کوئی لے کے گیا آج تک؟ نمرود نے اپنی قبر میں خزانہ ڈلوایا تھا۔ کیا ڈلوایا تھا؟ خزانہ ڈلوایا تھا۔ کچھ فائدہ ہوا؟ آج اس کی قبر سے خزانے سب لوٹ لیے لوگ، لوٹ لیے لوگ، لہذا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، خالی ہاتھ آؤ گے، اگر دولت مند تب بھی خالی ہاتھ، غریب تب بھی خالی ہاتھ، اس لیے کچھ لے کر کے نہیں آؤ گے، جیسا بھیجاؤں ویسا ہی بلاؤں گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی لیے سکندر بادشاہ جاتے جاتے نصیحت کر گیا، اے لوگو میرے کفن سے ہاتھ باہر کر دینا تاکہ دنیا والے دیکھیں جس کی حکومت دنیا پر تھی، جو خزانوں کا خزانہ کے مالک تھا، لیکن آج جا رہا ہے 2 گز کفن کے کپڑے میں اور اس کا ہاتھ خالی خالی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، روزی دینے والے سے محبت کرو، روزی سے جب اس سے محبت کرو گے تو روزی خود بخود مل جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ان آیت کا کہ موت سے کوئی بچا نہیں ہے، جس کو زندگی ملی ہے موت ملے گی، اور جو آیا ہے اس کو جانا پڑے گا، اور جب جانا ہے تو کچھ تیاری کر کے جانا چاہیے۔ تو یہ تیاری کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ تیاری کا مہینہ ہے۔ پابندی سے روزہ رکھیے، پابندی سے قرآن کی تلاوت کیجیے، پابندی سے نماز تراویح پڑھیے، پابندی سے سحری افطار کا